پی کا قانون جب آیا تو آپ کی یونین کی طرف سے صحافی حضرات کا ایک وفد مجھے ملا. چونکہ میں خود بھی میڈیا سے کچھ شاکی رہتا ہوں، میں نے ضرور یہ کوشش کی کہ میں اس قانون کو سمجھوں، اور اگر اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں یا واقعتاً کچھ خامیوں کو ایڈریس کیا گیا ہے اور اس کی اصلاح کی گئی ہے تو میں اس کی حمایت کروں، اور اگر اس میں خامیاں ہیں، اس میں قدغنیں ہیں، ناجائز قدغنیں ہیں، اور ایک جمہوری ملک میں، جمہوری ماحول میں میڈیا کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، تو پھر میں واضح طور پر ایسے قانون سے اختلاف کروں. مجھے اس گفتگو کے نتیجے میں اس بات کا اطمینان ہوا کہ ماضی میں حکومتوں نے، ڈکٹیٹرز نے آزادی رائے پر جب بھی ہاتھ ڈالا ہے تو وہ سب سے پہلے انہوں نے صحافت کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی ہے، ان کو اپنے مرضی کے تابع بنانے کی کوشش کی ہے، ان کو سچ بولنے سے روکا ہے. اور میں چونکہ اس گھرانے میں آنکھ کھول چکا ہوں کہ جب میں طالب علم تھا اسکول میں تو بھی میں یہی نعرے سنتا تھا: لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، ظلم کے ضابطے نامنظور. حبیب جالب کے نظمیں ہم سنتے تھے، امین گیلانی کی ہم نظمیں سنتے تھے، اور آزادی، جمہوریت، بے لاگ تجزیوں کی اس جدوجہد میں نے آنکھ کھولی ہے. اور میں آج بھی اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ صحافت کی دنیا میں قدغنوں کو نامنظور کرتا ہوں اور ان کی آزادی کے لیے آپ کو شانہ بشانہ کریں. میں ہمیشہ اس بات کا حامی رہا ہوں، جب بھی پارلیمنٹ میں یا حکومت ایوانوں میں یہ تجویز آئی ہے کہ میڈیا کے لیے، صحافت کے لیے ایک ضابطۂ اخلاق ہونا چاہیے، تو میں نے ہمیشہ یہ نقطہ نظر پیش کیا ہے کہ حکومت کی طرف سے ضابطۂ اخلاق بنانے کی بجائے صحافی حضرات خود اپنا ضابطۂ اخلاق بنا لیں. وہ بھی شریف لوگ ہیں، اس معاشرے کے لوگ ہیں. اگر ان کے نظام میں کوئی خامی ہے تو وہ خود بطور انسان کے اور شریف انسان کے سمجھیں گے کہ ہمارے اندر یہ خامی کیوں ہے اور ہماری وجہ سے کسی کی عزت نفس کیوں مجروح ہوتی ہے، ہم کیوں غلط خبر شائع کرتے ہیں، ہم کسی کے اوپر فیک الزامات کیوں لگاتے ہیں. یہ ان کو حق دیا جائے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر آج بھی آپ کو یہ حق مل جائے کہ آپ اپنا ضابطۂ اخلاق خود بنائیں گے تو حکومت سے بہت ہی بہتر بنائیں گے.